وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 108 اور 109، درس نمبر 931۔ آج کا موضوع، کیا ہم راہ راست سے بھٹک گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ سورہ یونس کے مضامین کو اس نے ہمیں سمجھنے، بیان کرنے، سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے مضامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 108۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ ومن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو سیدھی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کی راست روی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں کہ تم سے زبردستی منواؤں۔ سامعین اکرام، سورہ یونس کے آخری 2 آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں، دوسری آیت کا بھی میں آپ کو ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ، اور آپ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے۔ حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔
وہو خیر الحاکمین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ دونوں آیات بڑی اہم ہیں سامعین کرام، اور بالکل مضمون یعنی کو ایک قسم کا یعنی اکٹھا کر دیا گیا ہے، تمام صورت کے مضمون کو۔ دیکھیں اصل جیسے کہ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم ومن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ جیسا کہ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اس کتاب حکمت کی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ یعنی پیغمبر تشریف لائے تو ان کا تشریف لانا جو ہے وہ تو باعث رحمت ہے، باعث تعجب نہیں ہے کہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کون آ گیا ہے، کیا لے آیا ہے۔ یہاں آیت نمبر 108 میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرمایا ہے ہمیں کہ اے لوگو۔ اب دیکھیں تھوڑا سا اگر میں آپ کو وہی بات کہوں جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اس قرآن کو براہ مہربانی اپنے لیے سمجھا کریں۔ یا ایھا الناس میں تو ہم سب شامل ہیں نا سامعین کرام، تو بات یہ ہے کہ اس کو آپ غیر کے لیے نہ سمجھیں قرآن کو۔ اکثر تو ہم قرآن کے یعنی نزول کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں، اس پر فٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ وہاں کے لیے تھی، وہاں کے لیے تھی، سمجھتے بھی ایسا ہیں کیونکہ ہمیں ایسے ہی درس ایسے ہی کیا جاتا ہے، تفسیر اسی طریقے سے تقریباً عمومی طور پہ کہ حالات کے تناظر میں یہ آیات ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یہ مجھ سے براہ راست مخاطب ہے، یہ آپ تصور کر کے سنیں۔ اب دیکھیں یہ جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے 108 نمبر، اس میں مضمون کیا ہے کہ بھئی ہدایت آ گئی تمہارے پاس رب کی طرف سے، اب اس کا قبول کرنا یا اس کو رد کر دینا، اس میں تمہارا ہی فائدہ اور نقصان ہے۔ اور میں اس کا مضمون جو میں بیان کروں، ما انا علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی یعنی حوالہ دار نہیں ہوں کہ دیکھیں ایک وکیل عدالتوں میں بھی ہوتا ہے نا، وکیل ہوتا ہے، بس وہ آپ کے سارے کام کرتا رہتا ہے، وہی آپ کی طرف سے پیش ہوتا ہے، آپ خاموش کھڑے رہتے ہیں، وہ بات کرتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے ہمیں ہدایت دے دی اور پیغمبر نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو ہدایت ہے۔ قد جاءکم الحق من ربکم، یہاں اگر آپ دیکھیں تو حق کہا گیا ہے، رب کی طرف سے حق آ گیا تمہارے پاس۔ اب یہ حق کیا ہے، اس حق کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ یہ اصل میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں باتیں کہ ایک تو یہ اس میں یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے درس میڈیا پہ پڑے ہوں اور کوئی اچانک کوئی انسان یعنی سننے والا اس کو سننے لگے جس نے میرے پہلے درس نہیں سنے ہوں اور وہ واقف نہ ہو کہ حق کا مطلب کیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا یعنی مختصر طور پہ یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں حق جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، دنیا میں اللہ کا راستہ ہے، اللہ انسان کی منزل ہے، تو جو راستہ ہے وہی سچا ہے۔ حق ایک تو یہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، جس کو ہم صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، اور جس کی دعا آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا۔ دیکھیں خالق اور مخلوق، اللہ اور انسان اللہ کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اب اللہ کا راستہ یعنی یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔
ہمارا تو یقین بالکل ہی اس کے الٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری منزل دنیا ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا، بس ہم دنیا کے راستے پر چلتے ہیں، دنیا ہی کو منزل بنا کے، دنیا کی کامیابی کے راستے پر دنیا ہی کو دل میں بٹھا کر دنیا کے راستے پر چلتے رہتے ہیں. اور یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دل میں تو اللہ ہونا چاہیے. انسان کے دل میں اگر اللہ ہو تو یہ اللہ کے راستے پر چلے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر ہمارے دل میں دنیا آ گئی تو ہم دنیا کے راستے پر چلیں گے، پھر ہم دنیا دار کہلائیں گے. اگر ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں گے تو پھر ہم اللہ والے ہیں، رب والے ہیں. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، پھر ہمیں حکم بھی ہے اللہ کا کہ تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ، حزب اللہ میں شامل ہو جاؤ. لیکن آج کی صورتحال تو بڑی ہی مختلف ہے، بڑی ہی تکلیف دہ ہے. وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتے رہتا ہوں. ہم سب نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے. اب حق سے ہم بے نیاز ہیں. اس بات پہ بھی تھوڑا سا آپ سوچیں نا. حق سے ہم آج بے نیاز ہیں. آج کا انسان، بلکہ آج کا مسلمان جو ہے وہ حق سے بے نیاز ہے. قرآن کو ہم نے جس شرمناک طریقے سے پس پش ڈال دیا ہے، اور آپ دیکھیں ہمارا کیا رویہ ہے، ہماری نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے، سوائے اس کے کہ ہم اس کا ناظرہ پڑھ لیں یا اس کو حفظ کر لیں یا اس کی تلاوت کرتے رہیں یا اس کو اس کی قرأت سنتے رہیں قاریوں سے. تو اس کے علاوہ تو قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو دیکھیں، حق جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. ایک راستہ ہے اللہ کا دنیا میں، اور وہ راستہ بتانے کا ذمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتانے کا ذمہ خود لیا ہے. کیونکہ ہماری اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کے راستے پر چلیں یا معلوم کر سکیں. چلنا تو دور کی بات ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کیا اچھا ہے کیا برا، یہ ہمیں نہیں معلوم. کون سی چیز ہمیں منزل سے دور کر دے گی اور کون سی چیز ہمیں منزل سے ہٹا دے گی، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ اللہ نے بتانا ہے ہمیں. اور ابھی ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ تم پھر اپنی مرضی سے اللہ پہ جھوٹ، یعنی حلال اور حرام، فجعلتم منہ حرام و حلالا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں. پھر تم نے اپنی مرضی سے حرام حلال کا. آج ہم نے دیکھیں، آج کی میں بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں نے اپنی مرضی سے حرام حلال کا فیصلہ کر لیا ہے. آج کے دور میں موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں. مال کمانا کسی بھی طریقے سے ہم نے اپنے اوپر حلال کر لیا ہے. یہ پولیس والے جو ہیں عام طور پہ یعنی ظاہر ہے جو بھی ہے پولیس والے بدنام ہیں، ہوں گے تھوڑے لوگ ہوں گے، لیکن ان کو بلکہ ہر ادارے کی میں بات کرتا ہوں، جس کو جہاں بھی جو بھی موقع ملتا ہے وہ مال حرام کمانے میں کوئی عار نہیں سمجھتا. آج پاکستان کا آپ دیکھ لیں، رشوت میں، کرپشن میں یہ پہلے درجوں میں ہے. ہر ادارہ جو ہے وہ حرام خور اور رشوت خور ہے. جہاں جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو موقع نہیں مل رہا تو آپ حرام نہیں کر پا رہے. یہ میں اداروں کی بات کر رہا ہوں. یہ ادارے کون ہیں؟ یہ ہم ہیں. ان اداروں میں کون لوگ ہیں؟ یہ ہم عوام ہیں. ان اداروں میں ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں سارے. تو دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں حلال اور حرام یہ ہم نے اپنے لیے کر لیا ہے. بعض لوگوں نے نماز نہ پڑھنا اپنے اوپر حلال سمجھ لیا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ میں اس کو بیان کروں. بعض لوگ روزے رکھتے ہیں، بعض لوگ نہیں رکھتے، اور جو رکھتے بھی ہیں وہ پھر روایتی طور، جو نماز بھی پڑھتے ہیں وہ روایتی طور پہ پڑھتے ہیں، نماز کے مقصد سے غافل ہیں. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا اعلان کیا ہوا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو بہرحال میں حق کی بات کر رہا ہوں. حق کیا ہے؟ دیکھیں، حق مطلب سچ.
اور حق آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے، سچ آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب انسان کے لیے حق کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں اپنی منزل تک، اپنے تک پہنچنے کا راستہ اس نے نہایت طریقہ کار بہت آسان کر دیا ہے، اور ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تم ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزارو جو کہ میں تمہیں بتاؤں گا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اہبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ پہلا انسان جو نیچے آ رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت فرمائی وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اہبطوا، اترو یہاں سے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو۔ اگر تم نے میرے کہنے کے مطابق زندگی گزاری تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو تم ناکام ہوگے۔ اب ہم لوگ عام طور پہ یہ بات میں دیکھیں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا یعنی احساس کریں، ہم لوگ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ ہم لوگ دھوکہ کھائے گئے دنیا کی زندگی پر، ہم نے اپنی منزل ہی بدل لی ہے، ہم نے اپنی منزل ہی بدل لی ہے، منزل باطل کو بنا لیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ اب حق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کرتے۔ آج اسلام کے مطابق، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی قطعاً ہم کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر اصرار کرتے ہیں۔ میں وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا دو میاں اور اس کا شوہر، یہ دونوں یہ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کچھ بھی نہیں جانتے، بس ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ بیگم صاحبہ جو ہے نماز بھی پڑھیں گی، تلاوتیں بھی کریں گی اور پردہ بھی کریں گی، لیکن شوہر سے سلوک اپنی مرضی سے کریں گے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں اصل میں تو یہ ہے کہ آپ اپنی طبیعت، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، اللہ کی مرضی اور رسول کے ہدایت اور طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، یہ حق ہے۔ قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً آ گیا حق تمہارے رب کی طرف سے۔ اب فمن اہتدی، جو اللہ تعالیٰ تک جانا چاہے تو اس کو حق کے راستے پر چلنا پڑے گا، حق کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، سیدھے راستے پر چلنا ہوگا، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی اگر یہ گزارے گا تو اس کا فائدہ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ اس کو خود ہوگا۔ ہم تو بڑا احسان جتاتے ہیں نا، نیکی کرنے کو اللہ پہ احسان جتاتے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے رسول تم پہ یہ جو لوگ ہیں، بعض لوگ ہیں، یہ احسان، اپنے اسلام کا احسان جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، مجھ پہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم مجھ پہ اپنے احسان مت چڑھاؤ اپنے ایمان کا، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آج بھی بات اسی طرح ہے۔ اگر کوئی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہے تو وہ خود ہی بامراد ہوگا، وہ خود ہی کامیاب ہوگا۔ اللہ نے تو اپنا راستہ دکھایا ہے، رسول نے اس پہ چل کے دکھایا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ خود ہی بامراد ہوگا، خود ہی کامیاب ہوگا۔ تو کسی پر احسان نہیں ہے، یہ ہم اپنے اوپر احسان کرتے، یعنی اگر ایک انسان دیکھیں، اگر ایک انسان حق کو منزل بنا لے، اللہ کو منزل بنا لے،
اور اللہ کے راستے پر چلنے لگے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق، تو یہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے اسے ہدایت کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، نہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دیتا ہے، اگر گمراہی کا راستہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ رسول علیہ السلام زبردستی کرنے والے بن کر نہیں بھجوائے گئے۔ فَإِنَّمَا مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ جو بھی ضلّ، دیکھیں یہ میں تھوڑا سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ضروری ہے یہ کہ یہ آیت، یہ دو آیت اور خاص طور پہ جو 108 نمبر آیت ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ جو مسلمان، جو روایتی مسلمان اس کو پڑھے گا تو یہ اپنے لیے نہیں سمجھے گا، تو کہے گا میں نے تو کلمہ پڑھا ہے بھیا، میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، اور کیا، میں تو یہ تو کافروں کے لیے ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ آپ اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم صاحب ایمان نہیں ہیں۔ سامنے کرام، آپ کو ایمان پہلے تو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پھر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کرنا ہوگا، پھر رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ آج تو ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ کہتا ہے میں صاحب ایمان ہوں اور کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، جو بھی کروں میری مرضی۔ ایک عام رویہ ہے، لوگ زبان سے تو نہیں کہتے یہ، لیکن زندگی مرضی سے گزارتے ہیں۔ زندگی مرضی سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہوں، میں جو کچھ کہنا ہے وہ تو میں کہہ چکا ہوں۔ بہرحال وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہو گیا، جس نے، اب دیکھیں گمراہی اور ہدایت، جو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے۔ جو دنیا کو، جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا اور دنیا کے راستے پر چل رہا ہے یہ گمراہ ہے، اس کی منزل تو اللہ نہیں ہے، یہ گمراہ ہے۔ میں وہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پہ ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ گمراہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر کسی، یعنی میری 65 سال عمر ہو گئی ہے، کسی انسان سے میں نے یہ نہیں سنا کہ میں تو گمراہ ہوں۔ سب لوگ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور کیا چاہیے۔ تو یہ دراصل ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس دھوکے سے نکلیں، حقیقی طور پر ایمان کو قبول کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یکسو نہیں ہیں، ہم مشرک ہیں۔ بہرحال وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اب جو ایمان قبول کر لیتا ہے، اب یہ خطاب مومن سے ہے کہ اے مومن، تم تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق تم زندگی گزارتے رہو اور صبر کرو، صبر کرو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ صبر کیا ہے؟ انسان جو ہے اگر اللہ کو منزل بنا لے تو اس کو ایک مخالفانہ ماحول ملتا ہے، اس کا ایسے ایک ہجوم سے واسطہ پڑتا ہے جس کی منزل اللہ نہیں ہے، ان میں رہ کے اس کو اللہ کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے، اور مخلوق کی طرف سے جو بھی رکاوٹیں آئیں تو اس پر اس کو ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کو بھلانا نہیں ہے، اللہ کی منزل پر چلتے چلے جانا ہے۔ صبر اور صبر کا مطلب استقامت، کہ آپ کی جو منزل ہے آپ اس پر قائم و دائم رہیں، استقامت سے قائم رہیں اس پہ، اور اللہ کو منزل بنا کے اپنے راستے پر چلتے رہیں۔ تو یہ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ،
اب یہاں جو ہے یعنی اس کا مفاہیم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم، اللہ کا ایک فیصلہ، یعنی ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یقین آ جائے۔ بہرحال یعنی اس سے اس قبیل کے اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ یحکم اللہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ فیصلہ کس بارے میں؟ کہ آپ کے ایمان، آپ کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، صبر کا ہے نا، میں نے آپ کو کہا ثابت قدمی کا اس کا وہ معنی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ پھر ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول، اس ٹھیک بات پہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ ٹھیک بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ تو یہ ٹھوس بات ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اگر آپ ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق واتبع ما یوحی الیک، یعنی اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور وہ آپ کو ثابت قدم رکھے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، آپ کہہ دیجئے اے لوگو یقیناً آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت قبول کر لے اور سیدھی راہ اختیار کر لے تو وہ اسی کے لیے مفید ہے۔ ومن ضل فانما يضل علیہا، اور جو بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، اور اے مومن تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ بھیجی جا رہی ہے۔ واصبر، اور صبر کرو، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔